السلام علیکم ناظرین، آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ لیکن مجھے آج روایتی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کرنی، بلکہ کچھ اندر کی باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے کہ اصل میں کشمیر کے ایشو پہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی کشمیر کا معاملہ جب سے پاکستان بنا تب سے یہ معاملہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ یہ تکمیل پاکستان کا انفنشڈ ایجنڈا ہے۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ کشمیر کی افادیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جتنے ہمارے دریا ہیں یہ کشمیر سے پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ بھارت چالاکی یہ کرتا ہے کہ ایک طرف کشمیر کا پانی جو وہاں سے آ رہا ہے وہاں پہ ڈیم بناتا چلا جا رہا ہے، اور پانی کو روک کر وہ کبھی بنجر بنانے کا خواب دیکھتا ہے اور کبھی پانی چھوڑ کر ہمیں سیلاب کے اندر بہا دینے کی وہ بات کرتا ہے، بلکہ پریکٹیکلی ایسا وہ کر بھی چکا۔ ہم نے اس کو آبی جارحیت کا نام دیا اور آبی جارحیت کا نام دے کر چپ ہو گئے۔ اسی طرح وہ ڈیم اب سیریس بنا چکا ہے وہاں پہ، اور ہم ابھی تک ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے صرف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا کو کوس رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی بھارت وہاں پہ بہت سارے ڈیم بھی بنا چکا، اور بھارت پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو نہ صرف وہ ڈیم وہاں پہ بہت سارے بنا چکا، بلکہ بہت سارا پانی ہمارا روک کر اس کو ڈائیورٹ بھی کر چکا۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر کی اگر صورتحال دیکھیں تو کشمیر کے اندر بسنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے جوان ہیں، جن پہ ہمیں کبھی یہ لوگ کہا کرتے تھے، گلہ کیا کرتے تھے کہ جی کشمیری اسٹرگل اس طرح سے نہیں کرتے، آج کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بڑی زبردست قوم ہے، وہ ایک بہادر اور جرأت مند لوگ ہیں، اور وہ اپنی آزادی کے لیے لڑنا جانتے ہیں، اور پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی۔ ہم کشمیریوں کے وکیل ہیں، اخلاقی اور سفارتی حمایت کی بات بھی کرتے ہیں اور وکالت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ہم اس لیول پہ جو ہم کشمیری نوجوان یا کشمیری مائیں ہم سے توقع کر رہی ہیں اس طرح شاید ہم ان کے امیدوں پہ پورا نہیں اتر پا رہے۔ لیکن اس کے باوجود سفارتی سطح کے اوپر جو موجودہ حکومت نے ایک ایفرٹ کی ہے اس کو بہرحال سپورٹ کرنا پڑے گا، اس کی ستائش کرنی پڑے گی، کیونکہ جس طرح عمران خان نے UN کے پلیٹ فارم کے اوپر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، اور جس طرح اس کے بعد کشمیر کے ایشو کے اوپر موجودہ گورنمنٹ کے اندر جتنی دفعہ بھی یوم یکجہتی کشمیر آیا یا اس طرح کے کوئی ایونٹس آئیں اس کو پوری دنیا کے اندر اٹھایا گیا۔ سفارتی سطح کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے خاصا کام کیا۔ شاہد محمود قریشی ایک سیزنڈ سفارتکار ہیں، انہوں نے بھی اچھا اس حوالے سے سفارتکاری کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کے ایشو پہ کام کیا۔ ماضی کے اندر تو حالت یہ تھی، میں اندر کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میری ذاتی انفارمیشن کے اندر ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ کنفرم کیا کہ نواز شریف صاحب نے کشمیر کے ایشو کے اوپر اپنے دور حکومت میں یہ انسٹرکشنز دے رکھی تھیں کہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، کوئی سفارتکار ہمارا بات نہیں کرے گا۔ اور نہ صرف یہ بات ہی بلکہ کئی سال تک تو وزیر خارجہ ہی نہیں بنایا گیا، وہ نواز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا سارا سلسلہ قلمدان بھی، اور اس حوالے سے انسٹرکشنز تھیں کہ کشمیر کے ایشو پہ یہ انڈیا کو بہت زیادہ کرٹیسائز اس حوالے سے نہیں کیا جائے گا۔ تو ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی اتار چڑھاؤ آتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک وقت تھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں تھی جو کشمیر کا نعرہ نہیں لگاتی تھی، اپنے سلوگنز کے اندر، اپنی مینیفیسٹو کے اندر اور انتخابی کمپین کے اندر کشمیر کو پراپر طریقے سے ہائی لائٹ کیا کرتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ایک سٹیج تھی کہ ہم بڑے اگریسو تھے، یہاں سے مجاہدین جانے سے لے کے ہر طرح کی سپورٹ حاضر تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم ڈیفینسو ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئے 9/11 کے بعد کہ ہمیں صفائیاں دینا پڑے گا، نہیں جی ہمارا تو کوئی بندہ نہیں جا رہا جی، ہم تو سپورٹ ہی نہیں کر رہے جی۔ ہمیں بالکل ڈیفینسو ہونا پڑا اور ہمیں ترلے منتوں پہ آنا پڑا، اور انڈیا اگریسو ہوتا چلا گیا۔ انڈیا نے آج کشمیر کی انڈیپینڈنٹ حیثیت بدل دی، وہاں پہ نئی لیجسلیشن کر دی، وہاں پہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ نسل کشی کی جا رہی ہے، وہاں پہ نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پہ خواتین کی آبروریزی کی جا رہی ہے، خواتین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس حد تک ظلم کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ
جو کشمیری ہے ان کی اجناس کو لے جایا جاتا ہے، ان کی زمینیں ان سے چھینی جا رہی ہیں، وہاں پہ پنڈر لا کے آباد کیے جا رہے ہیں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اتنا ہی ری ایکشن وہاں کشمیریوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے. یعنی کشمیری وہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا، بلکہ وہاں پہ جتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، جتنے نوجوان شہید ہوتے ہیں، وہ کشمیری نوجوان یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے جھنڈوں کے اندر دفنایا جائے، اور پاکستان کا جھنڈے کے اندر ان کو دفنایا جاتا ہے. وہ کشمیر کے نوجوان جو ہیں وہ کم اور پاکستان کے نوجوان زیادہ لگتے ہیں، یعنی پاکستان سے وہ کسی صورت میں الگ نہیں لگتے. پریکٹیکلی بھی ایسا ہے. وہاں پہ عید کا مسئلہ ہو 14 اگست تو وہ 14 اگست پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ نہیں مناتے. وہ پریکٹیکلی ایک سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جذباتی رشتوں کے اندر بھی بندھے ہوئے ہیں، مذہبی رشتوں کے اندر بھی بندھے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ سرحد کے پار ہیں، بہت سارے لوگ ادھر ہیں، لیکن بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر زبردست قبضہ کیا ہوا ہے، زبردستی قبضے کے ساتھ ساتھ وہ اب آزاد کشمیر کی بات کرنے لگ گیا ہے، اب وہ گلگت بلتستان کی بات کرنے لگ گیا کہ یہ بھی متنازع علاقے ہیں اور ہم اس کو واپس لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینسو پالیسی ہماری جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ختم کرتے ہوئے ہمیں بھی اسی انداز میں بھارت کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ ماضی کے اندر کئی نشیب و فراز آئے. ہم نے دوستی کر کے بھی دیکھ لی، نواز شریف صاحب نے بڑا امن کی آشا کر کے بھی دیکھ لی، دوستی کر کے بھی دیکھ لی، وہاں سے لاشیں آتی رہیں، یہاں سے آموں کے پیٹیاں جاتی رہیں، شالیں جاتی رہیں، ساڑیاں جاتی رہیں. اس طرح ہم نے لڑکے بھی دیکھ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ہمیں کشمیر کے حوالے سے ایک جامع اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کیونکہ مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ بس بہت جلدی کشمیر پہ خوشخبری ہوگی، اور منموہن سنگھ نے اس وقت پاکستان آنا تھا. میں آپ سے وہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ جس پہ انڈیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان جا کے منموہن صاحب اس پہ سائن بھی کر دیں گے. ایک فارمولا مشرف صاحب نے دیا تھا جس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا کشمیر کو 2-3 حصوں میں، کہ ایک حصہ انڈیا کے پاس چلا جائے گا، ایک انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، پاکستان کا شیئر اس کو مل جائے گا وغیرہ وغیرہ. چائنا بھی اس میں سٹیک ہولڈر تھا. تو ایک بڑا کمپریہنسو ایک سلوشن دیا گیا تھا، اور انڈیا کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کر گیا، پاکستان بھی ایکسیپٹ کر گیا، اور بیک ڈور ڈپلومیسی اس پہ چلتی رہی. طارق عزیز صاحب جو مشرف صاحب کے دوست ہیں، وہ مسلسل انڈیا کے دورے کرتے رہے اور اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا. اس کے علاوہ بھی آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، جب ہم کشمیر کا دن منا رہے ہیں، آج کے دن بھی میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے بہت سارے لوگ پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان کے بہت سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں. یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے. مودی اور عمران خان اور سابق صدر امریکہ ٹرمپ تو ایک پیج کے اوپر تھے اس معاملے میں، اور اگر ٹرمپ کنٹینیو کر جاتے تو شاید یہ چیزیں بہت جلد قریب آ جاتی ہیں اور مسئلہ کشمیر حل کی طرف بہت تیزی سے بڑھ جاتا. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے اور حل ہوگا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. الٹیمیٹلی دونوں ممالک کو مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، اور دونوں طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مسئلے کو حل نہیں ہونے دے رہی کیونکہ ان کو بجٹ چاہیے، ان کو لڑائی کا چورن بیچنا ہے، فلانا فلانا فلانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ریئلائز کر گئی ہیں کہ اس خطے کے اندر خوشحالی تبھی آئے گی جب لڑائی ختم ہوگی، ٹینشن ختم ہوگی، لوگ پرسکون ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے سے آگے فائنینس میں بڑھیں گے. فائنینشیل دوڑ ہونی چاہیے، اسلحے کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ریئلائزیشن انڈیا کے اندر بھی ہے، یہ ریئلائزیشن پاکستان کے اندر بھی ہے، اور چائنا بھی چاہ رہا ہے کہ یہ خطہ پیسفل ہو. تو اس حوالے سے ایفرٹس جاری ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں فیوچر کے اندر کہ کشمیر کا مسئلہ بہت جلدی انشاءاللہ حل ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سڑکوں کا نام کشمیر پہ رکھنے، بلڈنگز کا نام کشمیر کے نام کے اوپر رکھنے سے ہٹ کے تھوڑا آگے ہمیں بڑھنا پڑے گا. پریکٹیکلی کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا. اور جب ہم کھڑے ہو جائیں گے پوری طرح سے، جیسے کشمیری توقع کرتے ہیں، کشمیری مائیں ہم سے امید کرتی ہیں، تو اس کے بعد میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل بھی ہوگا، انڈیا کے دانت کھٹے بھی ہوں گے، اور یہ کشمیر کا معاملہ آنریبلی رسپیکٹفل یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ.
اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے میں یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن، فرسٹ ہینڈ بریکنگ نیوز اور ویوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ۔